بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کی ایک مشہور عورت ام جعفر کے نام سے، یہ انتہائی سخی تھی اور اس کی سخاوت بڑی مشہور، اور یہ اس طرح چھپا کر دیتی کہ دائیں ہاتھ سے دیتی تو بائیں کو پتہ نہ چلتا، بائیں سے دیتی تو دائیں کو پتہ نہ چلتا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جہاں اس کو دل دیا تھا وہاں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت بھی دی تھی کہ وہ جو بھی کام کرتی اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے کرتی۔ کہتے ہیں کہ وہ جس راستے پر سفر کرتی تھی، یعنی جو راستہ اس کا آنے جانے کا تھا، اس راستے میں دو اندھے بیٹھے تھے، اور ایک اندھا یہ صدا دیتا تھا کہ اللہ مجھے اپنی جناب سے عطا فرما، اور دوسرا اندھا یہ صدا دیتا کہ اللہ ام جعفر کا بچا ہوا مجھے عطا فرما۔ تو وہ عورت وہاں جاتی اور جو اندھا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مانگتا اس کو وہ 2 درہم دیتی، اور جو کہتا کہ مجھے ام جعفر کا بچا ہوا عطا فرما اس کو 1 بھنی ہوئی مرغی دیتی۔ اور یہ سلسلہ 1 ہفتے تک یا 10 دن تک جاری رہا۔ تو ایک دن اس نے اس اندھے سے پوچھا کہ تجھے 100 درہم مل گئے؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، مجھے تو صرف روزانہ 1 مرغی بنی ہوئی ملتی تھی، اور میں وہ مرغی دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا تھا، تو اس طرح میرے پاس تو 20 درہم ہوئے ہیں صرف۔ تو ام جعفر نے اسے کہا کہ تو چونکہ ام جعفر کا بچا ہوا مانگتا تھا تو میں ہر روز مرغی میں 10 درہم ڈال کر اس کو بھون کر اس میں 10 درہم ڈال کر تجھے دیتی تھی، اور تو وہ 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ اس طرح وہ دوسرے اندھے کے پاس جو اللہ رب العزت کے نام کی خاطر اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو 100 درہم دے دیا اور تجھے 20 درہم دیے۔ یہ اس لیے کہ تو اللہ کی مخلوق سے مانگ رہا تھا، اللہ کی مخلوق کے واسطے مانگ رہا تھا، اور میں وہ بندہ اللہ رب العزت سے مانگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح عطا فرمایا کہ تیرے پاس پہنچا بھی اور تجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ دنیا کی خاطر بلکہ دنیا بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ اس کو جتنا مرضی عطا فرمائے۔ اس کے پاس آتا بھی تھا تو واپس چلا جاتا تھا، 10 درہم اس کو روزانہ ملتے تھے، لیکن وہ 2 درہم میں مرغی بھی دے دیتا تھا اور 10 درہم بھی دے دیتا تھا کہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت سے دنیا کا سوال کرتا ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، وہ دنیا جتنی چاہے دے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ اللہ رب العزت نہیں رکھتا۔ لیکن جو اللہ رب العزت کی خاطر کام کرتا ہے، اللہ رب العزت کی خاطر مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا بھی اس کی اچھی فرما دیتا ہے اور آخرت بھی اس کی اچھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی دکھ، تکلیف، پریشانی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو وہ بھی تم اللہ رب العزت سے مانگو۔ تو ہر چیز اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں، بلکہ وہ دعا کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے اور آخرت بھی اچھی فرما دے، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو دونوں عطا فرماتا ہے، اور جو صرف دنیا مانگتا ہے اللہ رب العزت کی مرضی ہے وہ اس کو جتنی چاہے دنیا عطا فرمائے، لیکن اس کا آخرت میں حصہ مقرر نہیں فرماتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو دنیا بھی اچھی مانگے اور آخرت بھی اچھی مانگے، یہی سب سے بہترین دعا ہے اور یہی کرتے رہنا چاہیے۔